اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 124۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے ٹیسٹ کیا، امتحان لیا، کچھ حکم دے کر کے، تو ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا، وہ ٹیسٹ میں پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے لیڈر بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میری اولاد، میری جنریشن میں سے بھی لیڈرز ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں اور گنہگاروں سے نہیں ہے۔ And O Muhammad, mention when Abraham was tested by his Lord with commands and he fulfilled them. Allah said, indeed I will make you a leader for the people. He said, and of my descendants, he said, my covenant does not include the wrongdoers. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی قیامت کے دن سے، اور نہ کسی سے کوئی جرمانہ اور فائن لیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش کسی کے لیے کام آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بول کر کے کسی کو چھوڑا نہیں سکتا قیامت کے دن، نہ پیسہ دے کر کے کہ ہاں 1,00,000 کروڑ ہم دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیجئے، جہنم سے آزاد کر دیجئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی باپ کسی بیٹے کے لیے کچھ کر سکے گا، نہ کوئی بیٹا کسی باپ کے لیے کچھ کر سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ انسان جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کا لیول اور اسٹینڈرڈ اس کی کوالٹی سے ہے، کس فیملی سے ہے، کتنا مالدار ہے، کیا کلر ہے اس کا، اس سے مطلب نہیں، اس کے اندر کیا ہے۔ تو کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کو اس کے مالک نے ٹیسٹ کیا، امتحان میں ڈالا۔ کیا ٹیسٹ تھا؟ پہلا ٹیسٹ ان کا یہ تھا کہ ان کے گھر میں برائی تھی، شرک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اپنے باپ کو بتاؤ۔ جیسے ہی باپ کو بتانے گئے، باپ نے کہا کہ اگر تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کے ختم کر دیں گے اور ہمارے سامنے سے، ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ پورا گھر، پوری فیملی چھوڑ کے نکل گئے۔
یہ فرسٹ ٹرائل تھا، پہلی آزمائش تھی۔ دوسرا کیا تھا؟ پورے شہر کے لوگوں نے مل کے آگ میں ڈال دیا۔ ہم جانتے ہیں یہ سب چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سننے میں بہت چھوٹی سی لگتی ہے۔ جب آگ میں وہ گرے تو جبریل علیہ السلام آئے، کہا کہ میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کے لیے مجھے آگ میں ڈالا گیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسرا تھا۔ تیسرا ٹیسٹ کیا تھا؟ 87 ایئرس میں ایک بچہ ہوا، 87، اور اس کے بعد جب وہ 12 سال کا 99 ایئرس میں کہا کہ اس کو ذبح کر دو۔ چھوٹی بات ہے کیا یہ؟ ذبح کر دیا تھا، وہ چھری نے کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور ایک اور ٹیسٹ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو کہا کہ ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آ جاؤ، جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے۔ سوچئے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں انہوں نے فلفل کر دیا، پورا کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، پوری دنیا کے لیے میں تمہیں لیڈر بنا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ٹریننگ ہوتی ہے، جب ٹیسٹ ہوتے ہیں، جب ایگزام ہوتے ہیں، جو سب سے ٹاپ پہ جاتا ہے، جو IAS بنتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پورے ضلع کا مالک ہوتا ہے، اسٹیٹ لیول پہ پورے PM کو مشورہ دینے والا ہوتا ہے۔ ٹاپ پہ جاتے ہیں لوگ، جو سب سے زیادہ، جو ہائیسٹ رینک لاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس لیے بیان کر رہا ہے؟ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ابراہیم کا ٹیسٹ ہوا، اسی طرح تم سب کا ٹیسٹ بھی ہر منٹ ہر سیکنڈ چلتا رہتا ہے۔ کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا ہے، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر وقت ٹیسٹ ہے۔ اگر تم بھی ابراہیم کی طرح ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں بھی دنیا میں لیڈر بناؤں گا، عزت دوں گا، آخرت تو تمہاری ہے ہی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، مجھے تو آپ نے بنا دیا، کیا میری اولاد میں سے بھی امام اور لیڈر اور لوگوں کے پیشوا ہوں گے؟ دیکھیے، یہ ہوتا ہے ویژنری انسان ہمیشہ اپنی نسل کے بارے میں سوچتا ہے، میری جنریشن، نیکسٹ جنریشن جو آ رہی ہے وہ کیسی ہوگی، وہ کیا کرے گی؟ تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے اور غلط لوگوں سے نہیں ہے۔ میں بناؤں گا جو اس لائق ہوں گے، جو نیک ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہاری نسل میں، تمہاری قوم میں، تمہاری امت میں جو لوگ اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، انہیں میں دنیا کا لیڈر بناؤں گا۔ تو بنایا نا، اسماعیل علیہ السلام کو بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، سب انہی کی فیملی سے تھے۔ اب دیکھیے لاسٹ اور فائنل کنکلوزنگ ورڈ، جب انسان اللہ کے لیے سیکریفائسز دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، تو کیا اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ ہر نماز میں ہم لوگ جو درود پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں درود میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دنیا میں ارب مسلمان، کتنے؟ 1.5 ارب ہیں،
یا 2 ارب؟ 2 ارب مان لیجئے 2 ارب. اگر 2 ارب لوگ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، مان لیجئے 1 ارب مان لیجئے پڑھتے ہیں، ہر نماز میں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کتنا ثواب، قیامت کے دن کیا مقام ہوگا ان کا. نمبر 1. نمبر 2، جتنے لوگ کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں، اس کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اپنی پوری فیملی کو ڈیزرٹ میں لا کے ڈال دیا جہاں پہ کچھ نہیں تھا، اللہ ہے صرف، اور وہاں پر وہ بلڈنگ بنائی، وہ کعبہ بنایا. قیامت تک کے لیے جتنے لوگ وہاں جا کے طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، سب کا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور جتنے لوگ حج کرتے ہیں، حج میں جو قربانی کرتے ہیں، معلوم نہ، ایک جانور کی جو قربانی کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے ثواب ملتا ہے. اور دنیا میں اربوں قربانیاں ہو رہی ہیں، ان سب کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ ہم نے اپنے آگے کے لیے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مرنے، اگر میں ابھی مر جاتا ہوں تو کس کا ثواب مجھے ملے گا؟ کیا میری اولاد بھی اس لائق ہے؟ کیا میں نے اپنے کچھ دوستوں کو اس لائق بنایا؟ کیا میں نے اپنی فیملی میں سے کچھ لوگوں کو، اپنی سوسائٹی کے کچھ لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس لائق بنایا کہ میں مر بھی جاؤں تو ثواب کا سلسلہ بند نہ ہو؟ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا امتحان کے لیے بنایا. اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ہی نوازے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو ناکام ہوا تو دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے مزے کر لے، پی ایم بھی بن سکتا ہے، سی ایم بھی بن سکتا ہے، کروڑ پتی بھی بن سکتا ہے، لیکن بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی لائف اور ان کی زندگی سے سبق لینے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.